بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ مثلث نقوش پری کی حاضری کے لیے، اور اتنا مجرب اور آسان عمل ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے تو آپ کو یہ چیز بھی ملے گی کہ موکل پری کو لے کر آتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ پوری تفصیل آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں، تاکہ آپ احباب یہ چیز جو آپ کہتے ہیں بار بار کہ یہ کام ہمارا نہیں ہوتا، سب سے پہلے ہند کو عامل کا یہی بتانا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو موازنہ کریں کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ صرف اپنی آپ کی پہچان ہے بس۔ جب آپ اپنے آپ کی پہچان کر جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے تابع ہو جائیں گی، مگر آپ خود کی پہچان نہیں کرتے ہیں، اس لیے کوئی چیز بھی آپ کے پاس آنے سے قاصر ہے۔ خود کی پہچان کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں جھانک کے دیکھیں، آیا کہ میں کہاں غلط ہوں، آیا کہ میں پری کی حاضری کر رہا ہوں تو کس نیت سے کر رہا ہوں، مجھے نیت ٹھیک کرنی چاہیے، یا پھر میں آگے اس سے کام کون سا لینا چاہتا ہوں، وہ نیت میری کون سی ہے۔ بہت ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو شروع کریں گے۔ اللہ کے حکم سے عمل 100% کامیاب شدہ عمل ہے اور گارنٹی شدہ عمل ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمل کی آپ کو اجازت ہے۔ تمام احباب جو بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو ہماری ہند کو عامل میں، تو ان کو اجازت ہے، خاص طور پہ ہمارے اپنے واٹس ایپ گروپ کے ممبران کو جو کہ ہمارے گروپ میں ایڈ ہیں اور آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، ان کو یہ اجازت ہے کہ اس عمل کو وہ کر سکتے ہیں۔ کرنے کی ترتیب کچھ یوں ہوگی، جیسا کہ نقوش خالی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے جو احباب نقوش کے عامل ہیں، آچی بادی آبی کے جو ہمارے ساتھ گروپ میں ایڈ ہیں، وہ اس نقوش کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ ترتیب آپ کے سامنے ہے، چھوٹا عدد پہلے، پھر اس سے بڑا عدد، پھر اس سے بڑا عدد، پھر اس سے بڑا عدد۔ اب جو لاسٹ والا خانہ خالی ہے، جو احباب لکھ نہ سکیں وہ فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، ہم آپ کو گروپ میں انشاءاللہ ایڈمیشن دے دیں گے اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے، ہم نے 9 خانے بنا لیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے جو کرنے والا کام ہے 9 خانے بنانے والا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، بڑے فرشتوں کے نام لکھ لیے۔ اب ہم نے نقوش جو چھوٹا عدد ہے اس سے فل کرنا شروع کرنا ہے۔ پہلے چھوٹا عدد، پھر بڑا عدد، پھر بڑا عدد، پھر بڑا عدد، اسی طرح ہم نے 8 خانے پور کرنے، اور 9واں خانہ جو ہمارا خالی ہے، اس میں خاص جو چیز ہے جو اس کے اندر ہم نے کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ ہمارا اپنا نام ہے، ہمارا صرف اپنا نام ہے۔ والدہ کا نام یہاں پہ نہیں لکھیں گے، اپنا نام لکھیں گے، اور چھوٹا سا کار کے نیچے اپنا مقصد تحریر کریں گے۔ پری حاضر ہو، یہ مقصد تحریر ہو گیا، اوپر صرف اپنا نام ہو گیا۔ اس کے پیچھے نقوش کچھ بھی نہیں لکھنا۔ نقوش کے فرنٹ پہ خوشبو لگانی ہے۔ بنانے کے بعد اس کو بازو یا گلے میں نہیں باندھنا، بلکہ آپ نے اپنے تکیے سرانے کے اندر رکھ لینا یا نیچے رکھ لینا ہے۔ یہ آپ نے پہلا کام کر لیا، لکھ لیا یا فوٹو کاپی کروا لیا، اس کے اندر نام لکھ لیا، خوشبو لگا لی، فولڈ کر کے اس کو کسی شاپر وغیرہ میں یا کسی کپڑے میں لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی آپ نے رکھ دینا ہے اس کو۔ اب تکیے کے اندر رکھ دیا، تکیے کے نیچے رکھ دیا، آپ کی مرضی۔ اب رات کو جب آپ سونے لگیں تو کوشش یہ ہے کہ آپ کے بیڈ کے ساتھ ایک اکیلا کمرہ ہو، اکیلا کمرہ ہو تب یہ عمل کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بیوی بچے وہیں سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہیں ہم عمل کر لیں، تو یہ عمل اس جگہ کرنے والا نہیں ہے، یہ اس جگہ عمل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اکیلے کمرے کا ہی آپ کو انتخاب کرنا ہوگا تاکہ عمل کامیاب ہو۔ اب عمل ہم نے کیسے کرنا ہے یہ بھی سماعت فرما لیتے ہیں۔ پہلا دن جو ہوگا ہم نے نقوش اپنی مقررہ جگہ پہ رکھ دیا، رات کو ہم نے وضو بنا لیا، وضو بنانے کے بعد اپنے بیڈ پہ جہاں اکیلا کمرہ ہے وہاں چلے گئے، خوشبو آپ نے اپنے کمرے میں عطر وغیرہ کی یا پھر اگربتی وغیرہ بھی سلگا سکتے ہیں، وہ آپ نے لگا دینی ہے 2 سے 3 تاکہ خوشبو مہک جائے، کمرہ مہک جائے۔ اب آپ نے جو پڑھنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے یاد حضرت پاک پڑھنا ہے، وضو آلریڈی آپ کا بنا ہوا ہے، اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے یاد حضرت پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد ابھی جو لفظ بتائے جا رہے ہیں ان پہ غور کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مصور جل جلالہ، مکمل پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن، ہر بار بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مصور جل جلالہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مصور جل جلالہ۔ اب ایک بات پہ غور کرنا ہے آپ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مصور جل جلالہ جب کہنا ہے تو آخر پہ آپ کی نگاہ اور آپ کی توجہ جو ہے نا وہ ایک پری کے اوپر جانی چاہیے۔
آپ کی نگاہ، آپ کی توجہ ایک پری کے اوپر جانی چاہیے، سوچ آپ کی وہ پری کے اوپر جانی چاہیے، تصور آپ کا جب جل جلالہ کہیں گے تو پری کے اوپر جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مصور جل جلالہ، اب جو سوچ ہے، جو دل و دماغ ہے، وہ پری کے اوپر جانا چاہیے۔ یہ آپ نے 786 مرتبہ پڑھنا ہے، 786 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اب یہ آپ سوچیں کتنے دن کا عمل ہے، تو یہ عمل ہے 12 دن کا عمل ہے، 12 دن آپ نے یہ عمل اسی طرح متواتر کرنا ہے، عمل چھوڑنا نہیں ہے بیچ میں۔ پھر چھوڑ دیا تو ظاہری بات ہے پھر عمل ختم ہو جائے گا، مگر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر عمل ختم ہو جائے گا۔ اب آپ نے اسی طرح 12 دن تک اس عمل کو لے کے جانا ہے۔ تیسرے دن، چوتھے دن، جو مشاہدات میں وہ چوتھے دن ہے، چوتھے دن کسی کے ساتھ پہلے دن بھی ہو سکتے ہیں، مگر چوتھے دن کے بعد اس پری کی ہمدرد شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ پری حاضر کیسے ہوگی؟ تو یہ پری، یہ جو نقوش ہے، یہ اس کے جو موکلات ہیں، یہ اس پری کو مجبور کریں گے، اور جو آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 موکلات، یا مصور جل جلالہ مجبور کریں گے کہ وہ آئے گی آپ کے پاس، مگر آپ کا ذہن، آپ کی توجہ، آپ کی ہر وہ چیز جو آپ سوچ رہے ہیں، جو اس کے لیے بلا رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، وہ پاک اور صاف اور شفاف ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ جب آپ نے یہ عمل کر لیا، تیسرے دن، چوتھے دن بعد اس کی آمد شروع ہو جائے گی۔ اب آپ احباب سے گزارش یہ ہے، کوئی بھی بیان بھائی، کوئی بھی اینی تھنگ کر سکتا ہے بندہ، اجازت ہے سب کو۔ جو ہمارے گروپ کے ممبران ہیں وہ ان کو بھی اجازت ہے، بار بار پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو بھی، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب جیسے 4 دن گزریں گے تو اس کی آمد رفت شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ کی اپنی روحانیات پہ ہے، کوئی احباب کے مجھے فائدہ نہیں ہوا، تو یہ ہرگز ایسا لفظ ہے کہ جو بندہ مایوس ہے۔ جب آپ مایوس ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی پڑھائی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کو ہی مایوس کر دیتا ہے۔ ابھی کوئی احباب کہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فائدہ نہیں ہوا، تو یہ پھر ماننے والی بات نہیں ہے۔ پھر تو لہٰذا اپنے آپ پہ توجہ کریں، آپ کہاں غلط ہیں اس کو درست کریں۔ کوئی بھی عمل غلط نہیں ہے، مگر آپ کہاں غلط ہیں اس کو درست کریں سب سے پہلے۔ جب آپ اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو تمام تر چیزیں آپ کے تابع ہو جائیں گی۔ اب آپ نے چوتھے دن بعد، پانچویں دن بعد یہ نظارے شروع ہو جائیں گے آپ کے ساتھ۔ آپ نے یہ باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی۔ یہ آپ کا جب 10واں دن ہوگا تو یہ آپ کے روبرو اس طرح ہوگی کہ جیسے خواب کے ذریعے آپ کے سامنے کھڑی ہے پری اور آپ سے کچھ کہہ رہی ہے۔ جب کچھ کہہ رہی ہے، بے شک وہ پہلا دن ہو یا تیسرا دن ہو، آپ نے صرف ایک چیز نوٹ کرنی ہے، جب بھی آپ نے کبھی کوئی کسی چیز کا عمل کرنا ہے، آنے جانے کا طریقہ پوچھ لینا ہے اور نام پوچھ لینا ہے، بس یہ 2 چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں۔ پھر آپ جب بھی کبھی کسی کے اوپر حاضری کریں گے تو اس پری کی حاضری کسی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور کسی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 100% مجرب اور آسان نقوش، جو کہ نقوش خالی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، یہ انتجائی مجرد نقوش ہوتے ہیں، مگر آپ احباب سے التماس ہے، اجازت سے طلب، اس میں کوئی ضروری نہیں، ہم نے آپ کو اجازت دے دی ہے، کوئی شخص بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ جو احباب ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور ہمارے گروپ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، تاکہ مکملی طور پہ کسی چیز کی بھی اجازت آپ کو چاہیے تو وہاں سے طلب کر سکتے ہیں۔ ہند کو عامل میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اس کی جو آپ نے صدقہ و خیرات دینا ہے وہ 12ویں دن جا کے 1.25 کلو اپنی میٹھی چیز کا صدقہ کر دینا ہے۔ خدا حافظ۔